ان کی زندگی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے سنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کہاں بڑے ہوئے، اور کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے سنی ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس نبوت کا جو سلسلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے کیا ہوا، ختم ہوا۔ اب قیامت تک کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں، یا تو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ختم بہ النبیون، کہ اللہ رب العالمین نے میرے ذریعہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے گھر بنایا ہو، کیا بنایا ہو، ایک گھر بنایا ہو، اور بہت خوبصورت گھر بنایا ہے، اس میں سے ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی ہے، ایک اینٹ کی جگہ اس میں ایک اینٹ نہیں رکھا گیا ہے۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اس گھر کو اور کہتے ہیں کتنا خوبصورت گھر ہے، لیکن یہاں پر اگر ایک اینٹ رکھ دیا جاتا تو اور خوبصورت ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہی اینٹ ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس گھر کو کیا کر دیا ہے، مکمل کر دیا۔ تو سب سے بڑا اور پہلا عقیدہ ہم لوگوں کا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں، اب کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سنتے سنتے ہم لوگ کہاں تک گئے تھے، 35 کی عمر تک گئے تھے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی، 35 سال کی عمر تھی، اور وہاں پر 2-4 واقعات ہوئے تھے، جیسے کہ بیت اللہ شریف کو بنایا گیا تھا، تو یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا تھا 35 کی عمر میں، کہ جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے اس کو رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی، جیسے کہ میں نے بتلایا تھا کہ کبھی بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی مشرکین مکہ، جو مشرکین مکہ تھے، مکہ کے لوگ تھے، وہ ہر قسم کی گناہ میں لت پت تھے۔ شراب پیتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے، آستانوں کا کھانا کھاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، سود کا لین دین کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حفاظت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی کبھی گناہ کی طرف آپ کا دل راغب نہیں ہوا۔ آپ کا دل کیا ہوا، کبھی بھی گناہ کی طرف راغب نہیں ہوا، یا تو کسی بھی خطیان کی طرف یا تو کسی بھی خطا کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا ہوا، راغب نہیں ہوا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کی عمر تھی، اس کے بعد اور 2 سال پار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پڑھنے لگا۔ کیا پڑھنے لگا؟ اور یہ نبوت کا اشارہ ہوتا ہے۔ خواب بھی ایک قسم کا کیا ہوتا ہے، یعنی وحی کا ایک اشارہ ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے خواب کی بھی دین اسلام میں اہمیت بتلائی گئی ہے۔ کوئی اچھا اگر خواب دیکھ رہا ہے، اس کی تعبیر بتلائی جاتی ہے، تو اس تعبیر کے موافق وہ کام ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، تو کس بنیاد پر دیا تھا؟ خواب کے ذریعے سے۔ کس بنیاد پر دیا تھا؟ 3 دن مسلسل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھے تھے کہ میں اپنے بیٹے کو، ایک ہی بیٹا تھا ان کا، 90 سال کی عمر میں ہوا تھا وہ بیٹا، پیدا ہوا تھا 90 سال کی عمر میں، بار بار دعا کر رہے تھے، 40 سال تک انہوں نے دعا کی تھی۔ اس کے بعد ان کو دعا کی پاداش میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ملے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے خواب کے ذریعے سے بتلایا کہ آپ وہاں پر جائیں مینا کی میدان میں اور وہاں پر لے جا کر کے ذبح کریں۔ تو 3 دن تک مسلسل خواب دیکھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی بنائے جانے سے پہلے خواب دیکھتے تھے، اور ایسا خواب دیتے تو بالکل سفید، یعنی بالکل اجالا، یعنی بالکل جس خواب کے اندر کوئی بھی کیا ہوتی تھی، یعنی اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ چھوٹ جائے، بلکہ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ یاد رہ جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آہستہ آہستہ چل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے تھے، یعنی اکیلے رہنا پسند کرنے لگے تھے۔
کیونکہ وہاں کے لوگ جہاں پر بھی جاتے شرک کرتے، جہاں پر بھی جاتے کفر کرتے تھے، جہاں پر بھی جاتے تھے لات عزا کی قسم کھاتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو دیکھنا یا تو ان کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پسند ہو گئے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، تھوڑا سا کھانا لیتے، تھوڑا سا پانی لے لیتے تھے اور ایک غار میں چلے جاتے تھے۔ اس غار کا نام کیا ہے؟ غار ہیرا۔ اس غار کا نام کیا ہے؟ غار ہیرا چلے جاتے تھے، اور پورے رمضان مہینہ، جو رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، اس رمضان مہینے میں پورا مکمل مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام کرتے، وہاں پر تعبد کرتے، اور راستے میں جو لوگ آتے جاتے مسکین، غار ہیرا میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے کھانا لے کر کے جاتے تھے، اور مسکین جب وہاں پر آتے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ان کو کیا کرتے تھے؟ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلایا کرتے تھے۔ جو وہاں پر غار کے سامنے سے پار ہوتے مسکین وغیرہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، ان کو پانی پلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کھانا اور پانی ختم ہو جاتا تھا تو حضرت خدیجہ جو ان کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ جو ان کی بیوی تھی، پھر وہ کھانا اور پانی لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ یا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جب کھانا اور پانی ختم ہو جاتا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور پھر کھانا اور پانی لے کر کے آتے، پھر وہاں پر تعبد کرتے تھے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال تک کیا۔ کتنے سال تک؟ 2 سال تک کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں آ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین کی تعبد کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحیح راستہ ابھی تک نہیں ملا تھا، نبوت ابھی تک نہیں ملی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ باقاعدی طور پر اس پر عمل کرے اور لوگوں کو عمل کرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں آ کر کے بیٹھے ہوئے اللہ کے رب العالمین کی تعبد کر رہے تھے، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے تھے، لوگوں کو مسکینوں کو کھانا وغیرہ کھلا رہے تھے کہ ایک دن حضرت جبرائیل امین آئے۔ کون آئے؟ حضرت جبرائیل امین آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اسی غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد اقرا، اے محمد تم کیا کرو؟ پڑھو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام لے کر کے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس رب نے انسان کو علق سے یعنی خون کے ایک لتھڑے سے پیدا کیا ہے، اس رب کا نام لے کر کے پڑھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے لکھے نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے سے لگا لیے، اپنے گلے سے لگا لیا اور دبائے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اے محمد تم کیا کرو؟ پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ مجھ کو پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے گلے سے لگا لیا اور پھر دبایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمد کیا کرو؟ تم پڑھو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے؟ پڑھنے لگے۔ تو یہ نبوت کا یہاں پر سلسلہ یہاں سے کیا ہوا؟ شروع ہوا۔ اور سب سے پہلی وہی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی سورہ علق کی، وہ 5 آیت کریمہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، وہ جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ اب نئی چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے، اور گھبرا کر کے اپنے بیوی کے پاس حضرت خدیجہ کے پاس چلے گئے، اور جا کر کے خوف طاری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ایسا لگ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان کیا ہو جائے؟ نکل جائے، کیونکہ میرے لیے نئی چیز تھی اور یہ نیا واقعہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور جا کر کے چادر اوڑھ کر کے سو گئے، اور اپنے بیوی سے کہا کہ مجھ کو کمبل اڑا دے، چادر اڑا دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ جب خوف جاتا رہا تو حضرت خدیجہ کو بتلایا، اپنی بیوی کو بتلایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے یا تو مجھ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو ہرگز اللہ رب العالمین نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ہرگز غضب نہیں پہنچا سکتا ہے، آپ تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو غریبوں کا کام آتے ہیں، یتیموں کا کام آتے ہیں، بیواؤں کا کام آتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ چنانچہ ان کے ایک بھائی تھے، حضرت خدیجہ کے ایک بھائی تھے، چچیرے بھائی تھے، اس کا نام کیا تھا؟ اس بھائی کا ورقہ بن نوفل۔ ان کے بھائی کا نام کیا تھا؟
ورقہ بن نوفل، اصل میں ان کا نام تھا ورقہ. وہ عیسائی ہو گئے تھے. وہ کیا ہو گئے تھے؟ عیسائی ہو گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہو گئے تھے. اور عبرانی زبان میں، جو عبرانی زبان تھی ان کی، عبرانی زبان میں وہ انجیل کو لکھا کرتے تھے. اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری معلومات تھی. انجیل کے اندر جو اللہ کے نبی کی صفت بتلائی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بتلائی گئی تھی، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں جو بتلایا گیا تھا، وہ پڑھ چکے تھے. چنانچہ خدیجہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ورقہ بن نوفل، اے میرے بھائی، اپنے بھتیجے کی کچھ بات سنو، تمہارا بھتیجا کیا کر رہا ہے، اس کی بات سنو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا جو غار ہرا میں ہوا تھا. جو غار ہرا میں واقعہ ہوا تھا، سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ورقہ بن نوفل کو. تو ورقہ بن نوفل کو معلوم ہو گیا کہ یہی آخری نبی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے، جس کی خوشخبری دی گئی ہے تمام آسمانی کتابوں میں. یہی آخری نبی ہے، یہی آخری نبی بنا کر کے بھیجا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے، یہ تو وہی جبرائیل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیغام لے کر کے آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر کے آتا تھا، جو نبی کے پاس پیغام لے کر کے آتا تھا، یہی پیغام، یہی فرشتہ آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے. یقیناً آپ اس امت کی نبی ہیں، یقیناً آپ اس امت کی کیا ہیں؟ نبی ہیں. پھر انہوں نے افسوس کیا کہ آپ کی قوم جب آپ یہ بات کہیں گے تو آپ کی قوم کیا کرے گی؟ آپ کے پیچھے لگ کر کے، آپ سے دشمنی کر کے یہ آپ کو اپنی بستی سے نکال دو گی. کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا. ورقہ بن نوفل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے اور وہ نابینا ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ کاش کہ میں اگر اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا. آپ کی قوم آپ کو یہاں سے کیا کر دے گی؟ نکال دے گی. اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے. اس کے بعد چند دنوں تک وہی کا سلسلہ کیا رہا؟ بند رہا. چند دنوں تک وہی کا سلسلہ بند رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، جو وہی پہلی آئی تھی اس کی وجہ سے پریشان تھے. اور اللہ کے نبی اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ جب یہ بات میں مکہ والوں سے کہوں گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا، تو مکہ والے میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کہتے ہیں کہ جب میں کسی شاعر کو سنتا، اس کے بارے میں، کسی مجنوں کے بارے میں سنتا، تو میرے دل میں دلی نفرت پیدا ہوتی، میرے دل میں دلی نفرت پیدا ہوتی. اگر میں یہ بات کہوں تو مکہ والے تو مجھ کو ایسے ہی کہیں گے، پاگل، دیوانہ کہیں گے. تو اس بات سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال ہوتا کہ میں پہاڑ کی چوٹی میں جاؤں اور اپنے آپ کو لڑکا دوں وہاں سے، اپنے آپ کو کیا کر دوں؟ مار دوں وہاں سے. لیکن جیسے ہی میں پہاڑ کی چوٹی میں جاتا، حضرت جبرائیل امین نمودار ہوتے اور کہتے کہ اے محمد، تم اس امت کے نبی ہو اور میں جبرائیل ہوں. یہی دو باتیں کہتے کہ تم اس امت کے کیا ہو؟ نبی ہوں، اور میں کیا ہوں؟ جبرائیل امین ہوں. تم اس امت کے کیا ہو؟ نبی ہو. چند دن کے بعد اس طریقے سے چند دن تک وہی کا سلسلہ کیا رہا؟ بند رہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جا رہا تھا ایک پہاڑ کے اوپر چل رہا تھا کہ جبرائیل امین کو میں دیکھا کہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہی جملہ دوہرا رہے ہیں کہ اے محمد، تم اس امت کی نبی ہو اور میں جبرائیل امین ہوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، میں کھڑے رہ گیا، یہاں تک کہ میری بیوی حضرت خدیجہ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہیں. صبح سے لے کر کے شام ہو گئی، ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے. چنانچہ لوگ تلاش کرنے لگے. اس کے بعد تلاش کر کے واپس آ گئے لیکن ملے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد حضرت خدیجہ کو بتلایا کہ آج ایسا ایسا واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے رب کے بارے میں تم لوگوں کو بتلاؤ، اپنے رب کے بارے میں تم لوگوں کو کیا کرو؟ ڈراؤ. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نبی بنائے گئے. اس کے بعد کیا واقعہ ہوا آنے والا جمعہ انشاءاللہ عزیز بتلایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان ہے کہ عیسیٰ بن مہتاب مکمل ان کا 10 پارہ مکمل ہو گیا ہے. اسی سال شروع کیے تھے وہ 10 پارہ انہوں نے مکمل قرآن یاد کر لیا ہے. 8واں پارہ انہوں نے یعنی سامنے طرف سے 8واں پارہ ان کا مکمل ہوا اور پیچھے 2 پارہ کیا کیے تھے وہ
حفظ کیے تھے تو مکمل ان کا 10 پارہ قرآن یاد ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے مزید ان کو قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کے اندر ترقی عطا فرمائے، اور